لله الذي هدى وسلام على عباد الذين اصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم علماء کرام، اسٹیج پر موجود زعماء جماعت کے ذمہ داران، پنڈال میں موجود اہل سنت سے تعلق رکھنے والے میرے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج آپ کے ہاں تحفظ ختم نبوت کے بابرکت اور مبارک عنوان سے معنون اس عظیم الشان پروگرام میں آپ سے ملاقات، حاضری اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ دعا ہے خالق کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں اور ہم سب کے لیے باعث اجر اور باعث ثواب بنائیں۔ ہمارے جماعت کے وہ ذمہ داران، وہ دوست احباب جنہوں نے آج کا یہ خوبصورت پروگرام کا انعقاد کیا، رب کریم دوستوں ساتھیوں کی یہ محنت اور کاوشیں اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائیں۔ عنوان کی مناسبت سے خطبہ آپ حضرات کے سامنے اور وقت کی ضرورت کی مناسبت سے گفتگو یقیناً فرما چکے ہیں، اور حضرات قائدین بھی آپ حضرات کے سامنے اسی مناسبت سے پرمغز گفتگو اور خطاب فرمائیں گے۔ ان کے آنے تک کچھ تھوڑی بہت گزارشات آپ کے گوشے گزار کر کے اختصار کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پروگرام کا عنوان آپ حضرات نے سماعت فرمایا اور لکھے ہوئے اشتہار میں دیکھا بھی کہ تحفظ ختم نبوت۔ ختم نبوت کا عقیدہ یقیناً امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ مسلمانوں کے لیے اسلامی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے، اور اس کا صاف اور شفاف اور واضح معنی اور مطلب یہی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی اور پیغمبر اور رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی صاحب کتاب نے آنا ہے۔
اور کسی نے کیا خوبصورت کہا کہ آنے کی بات تو کیا، آنے کی بات تو تب ہو جب کسی نبی کی اور کسی رسول کی اور پیغمبر کی اور صاحب کتاب کے آنے کی ضرورت ہو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا کامل اور اکمل بنایا ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی کی اور کسی رسول کی اور کسی پیغمبر کی اور کسی صاحب کتاب اور صاحب وحی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی کو اللہ رب العزت جب بھی بھیجتا ہے کسی وجہ سے بھیجتا ہے، اور اللہ کی طرف سے جب بھی کوئی نبی اور پیغمبر اور رسول اور صاحب کتاب اور صاحب وحی آیا ہے تو وہ کوئی اچھائیاں لے کر کے آیا ہے، کوئی بلائی لے کر کے آیا ہے، کوئی خوبصورتی لے کر کے آیا ہے، کوئی حسن لے کر کے آیا ہے، اور اللہ کے ہاں سے کوئی پیغام لے کر کے آیا ہے۔ میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ کمالات دے کر کے بھیجا، بلائی دے کر کے بھیجا، حسن اور خوبصورتی دے کر کے بھیجا، بلکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں جتنے بھی اچھائیاں تھیں اور کائنات میں جتنی بھی نیکیاں تھیں اور جتنی بھی بلائیاں تھیں، تو کائنات کی ساری اچھائیاں اللہ رب العزت نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ گویا کہ یوں سمجھے کہ اب اللہ رب العزت کی خدائی میں کوئی ایسی اچھائی اور کوئی ایسی نیکی اور کوئی ایسی بلائی اور کائنات کا کوئی حسن اور کائنات کا کوئی جمال اور کوئی ایسی خوبصورت بات اللہ کی بادشاہت میں باقی ہی نہیں رہی کہ کسی نئے آنے والے نبی کو اللہ رب العزت وہ نیکی اور وہ بلائی دیتے۔ اس لیے کہ ساری کی ساری بلائیاں اللہ نے اپنے آخری پیغمبر میں جمع کر دی۔ اب کائنات میں کوئی بلائی ہے نہیں کہ جو کسی نئے نبی کو دی جائے، کائنات میں کوئی نئی نیکی ہے نہیں کہ جو آخری پیغمبر کو دی نہیں کسی نئے نبی کو اور کسی نئے پیغمبر کو اور کوئی نئے رسول کو یا کسی نئے صاحب کتاب اور صاحب وحی کو دی جاتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے ہاں یہ سلسلہ مکمل کر لیا کہ میں اللہ کے ہاں جتنے بھی منصب نبوت کے اور درجے نبوت کے عطا کرنے تھے، جتنی بھی شخصیات کو بھی اللہ نے نبوت کی کرسیوں پر بٹھانا تھا، اللہ نے فرمایا کہ وہ آخری کرسی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی، اور اس آخری کرسی پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا۔ اب کوئی منصب اور کوئی جگہ اور کوئی ایسی کرسی اور کوئی مقام ہے نہیں کہ اللہ رب العزت کسی نئے پیغمبر کو دے۔ اس لیے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی نیا رسول آئے گا، نہ پیغمبر اور نہ کوئی صاحب کتاب آئے گا۔ اور یہ بات بھی مسلمان اپنے عقیدے میں رکھتے ہیں کہ جو شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی کے لیے صاحب نبی ہونے کا، صاحب کتاب ہونے کا یا جناب نبی رسول اور پیغمبر ہونے کا کوئی عقیدہ رکھے یا کوئی دعویٰ رکھے، اس کا اسلام سے اور مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس پر مسلمانوں کا اجماعی اور متفق عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی ماننے والا وہ مسلمان بولے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات اپنے دل و دماغ میں یہ رکھیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو باکمال بنایا۔ یوں سمجھے کہ نبی جو بھی ہوتا ہے وہ کمالات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایسے
ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی پیغمبر اور رسول آیا اور وہ کسی کمال سے خالی ہو۔ اللہ رب العزت نے جناب آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی پیغمبر اور رسول اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، اللہ نے ہر نبی کو باکمال بنایا اور کمالات والا بنایا۔ ہر نبی کے ہاتھ سے اللہ رب العزت نے کمال کو ظاہر کیا اور دنیا والوں نے وقت کے پیغمبر نبی اور رسول کے ہاتھوں بہت بڑے کمالات دیکھے۔ لیکن جہاں تک بات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو آپ کی شخصیت صرف نبی نہیں ہے بلکہ آپ کی شخصیت ختم نبوت کے عنوان سے اور ختم نبوت کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے دنیا کے سامنے واضح کیا۔ اس لیے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبیوں کے کمالات ہیں ان سارے کے سارے کمالات کو ایک طرف کر دیا جائے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی ذات با کمال کو دوسری طرف رکھ دیا جائے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جس طرح عظمتوں میں کوئی پیغمبر میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، جیسے شان اور رفعت اور بلندی میں سارے نبی مل کر بھی میرے پیغمبر کی برابری نہیں کر سکتے، اسی طرح کمالات کے اندر بھی سارے انبیاء مل کر کی کمالات محمد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جو کمالات اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر کو دیے ہیں، ایسے کمالات اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو وہ کمالات نہیں دیے جو کمالات اللہ نے آخری پیغمبر کو دیے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ بڑا با کمال ہوتا ہے، اس لیے نبی جب بھی آئے گا کمال کے ساتھ آئے گا، اور نبی کے مقابلے میں جتنا بھی نبوت کا جھوٹا دعوے دار اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے نبی کذاب اور جتنے بھی دجال آئے ہیں، اللہ نے کسی جھوٹے نبی کو کسی بھی کمال سے نہیں نوازا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پیغمبر کے نبوت کے مقابلے میں اپنی نبوت کا اعلان بھی کرے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پیغمبر کے نبوت کے مقابلے میں اپنے آپ کو نبی بھی کہلائے اور پھر اس کے ہاتھ پر جناب کوئی کمال بھی ظاہر ہو جائے یا کوئی عظمت کی بات بھی سامنے آ جائے یا کوئی جناب خر کی عادت کوئی چیز دنیا والے دیکھے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات مسلم ہے کہ اللہ نے کمال صرف انبیاء کو دیے ہیں۔ اب نبی کے مقابلے میں جتنے بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئے ہیں ان سب کے لیے اللہ نے ضلالت تو مقدر میں رکھی ہے، اللہ نے ان کے لیے جناب بے شرمی اور ان کے لیے جناب ناکامی تو ان کے مقدر میں لکھی ہے، ضلالت اور گمراہی تو ان کے مقدر میں لکھی ہے۔ کمال کی بات کسی جھوٹے نبوت کے ہاتھ پر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بھی ایک دلیل کی بات ہے، اللہ کا نبی جو بھی ہوگا وہ با کمال ہوگا، اور جو نبوت کے مقابلے میں آئے گا وہ کم با کمال نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہوگا۔ دنیا کا سب سے بڑا، بولو، دنیا کا سب سے بڑا ذلیل ہوگا۔ اور میں ایک آدھ واقعات میں آپ کو بات سمجھانا چاہوں گا کہ جنہوں نے نبوت کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کیا اور آخری نبوت کے مقابلے میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنی نبوت کا اعلان کیا، دنیا نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے پھر ان جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو کتنا ذلیل کیا، اور دنیا والوں کے سامنے اس کی ذلت کتنا آشکارا ہوئی، اور دنیا والوں کے سامنے اس کی ذلت جناب کس طرح آیا ہوئی، اور دنیا والوں نے اپنے آنکھوں سے جناب کس طرح اس کی ذلت اور رسوائی کو دیکھا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبوت با کمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے با کمال بنایا ہے، لیکن ہم بات کرتے ہیں اپنے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی کو اتنا با کمال بنایا ہے، دنیا والوں نے کہا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی با کمال ہے۔ ہاں جناب، میں نے مانا ہر نبی با کمال ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں کسی نبی کے کمال میں کسی نے کلام نہیں کیا،
شک نہیں کیا، کسی نبی کے کمال میں کسی نے شائبہ تک نہیں کیا۔ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ با کمال ہوتا ہے، لیکن میں اللہ کے آخری نبی کی بات کرنے لگا ہوں۔ اللہ کا آخری نبی اتنا با کمال ہے کہ ابھی یہ آخری نبی دنیا میں اس کا ظہور نہیں ہوا، دنیا میں اس کی آمد نہیں ہوئی۔ ابھی اللہ کا آخری نبی اپنے اماں آمنہ کے بطن میں ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے آخری نبی کو اتنا با کمال بناتا ہے کہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ دنیا والوں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، دنیا نے ہر نبی کے کمال کو دیکھا۔ ان کے دنیا میں آنے کے بعد دنیا نے اس نبی کے کمال کو دیکھا، دنیا میں آمد کے بعد، دنیا میں تشریف آوری کے بعد، نبوت کا سرفراز ہو جانے کے بعد، لیکن اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ کو اتنا با کمال بنایا۔ اور کیوں نہ بناتے، یہ جناب کمالات میں بھی انتہا رکھتے ہیں، جس طرح عظمتوں میں جناب محمد الرسول اللہ انتہا رکھتے ہیں، کمال کے اندر بھی اللہ کے آخری نبی انتہا رکھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ انتہا کیسے؟ میں نے کہا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے کمال کا ظہور ہوا۔ دنیا میں آنے کے بعد پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال کا ظہور ہوتا ہے۔ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ماں آمنہ کے بطن میں ہے۔ اماں آمنہ فرماتی ہے جب سے یہ بے با کمال بچہ میرے بطن پہ آیا ہے، میں نے دیکھا کہ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ جب سے یہ کمال بچہ، با کمال بچہ میرے بطن میں نہیں آیا، مجھے دھوپ کی شدت بھی ستاتی تھی، گرمی کی شدت بھی ستاتی تھی۔ جب سے یہ با کمال بچہ میرے بطن میں آیا ہے، مجھے دھوپ بھی نہیں ستاتی، گرمی بھی نہیں ستاتی۔ ماں آمنہ کہتی ہے میں سخت دھوپ کے عالم میں جب باہر نکلتی ہوں، اپنے سر کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا چلتے ہوئے محسوس کرتا ہوں تاکہ دھوپ کی تپش بھی مجھے نہ ستا سکے۔ دنیا والے نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ماجرا نہیں ہے، اللہ بتانا چاہتے ہیں میرا جو آخری نبی ہے اس کا کمال اتنا عظیم ہے کہ یہ نبی آئے گا بعد میں، لیکن کمال کا اظہار آمد سے پہلے ہوگا۔ اللہ نے نبی کو با کمال بنایا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا با کمال بنایا کہ ماں آمنہ فرماتی ہے میں اس سے قبل بھی جناب پانی لینے کے لیے کنویں کے منڈیر پر جایا کرتی تھی، مجھے بڑی تکلیف سے اپنے آپ کو جھکانا پڑتا اور جھک کر کے میں ڈول پانی کے کنویں میں ڈالتی اور میں کنویں سے وہ ڈول اوپر کو کھینچتی اور تب وہ پانی آتا۔ لیکن جب سے با کمال بچہ میرے بطن میں آیا ہے، معاملہ بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ میری صرف کنویں کے پانی کے کنویں کے اس منڈیر پر جانے کی دیر ہوتی ہے، پانی بھی ابل کر میرے قدموں کے بوسے لینے آتا ہے۔ کسی نے کہا کہ کیا؟ میں نے کہا کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں جو آخری نبی ہے وہ اتنا با کمال ہے کہ وہ خود آئے گا تو بعد میں، لیکن اس کے کمال کا ظہور اور دنیا والے اس کے کمال کا نقشہ اور دنیا والے اس کے کمال کا عنوان اور دنیا والے اس کے کمال کو اپنی آنکھوں سے پہلے دیکھ لے گی۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہر نبی کو با کمال بنایا، لیکن بات با کمال کی نہیں ہے، بات کمال کی انتہا کی ہے۔ تو بات سمجھ لے، جس طرح نبوت کی انتہا پاک پیغمبر پر ہے، اسی طرح کمال کی انتہا بھی پاک پیغمبر پر ہے۔ معجزات تو اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو معجزے دیے، لیکن با کمال، لیکن وہ شخصیت جس پر کمال کی انتہا ہے، اللہ بتانا چاہتے ہیں اس آخری نبی پر جس طرح نبوت کی انتہا ہے، اسی طرح اس آخری نبی پر کمال کی بھی انتہا ہے۔ کسی نے کہا کہ کمال کی انتہا کیسے؟ میں نے کہا کہ کوئی ایک واقعہ ہو تو تجھے بتاؤں۔ تجھے بتاؤں نبوت کا سب سے بڑا دشمن جس نے روز اول سے نبی کے مخالفت پر اپنی کمر بستہ کر لی ہے، جس نے نبوت کے مخالفت پر اپنے آپ کو سب سے پہلے پیش کیا ہے، جس کا شب و روز کی ڈیوٹی یہی تھی کہ میں نے نبوت کا راستہ روکنا ہے، میں نے نبوت کے راستے میں روڑے اٹکانے ہیں، لیکن اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے ہیں میں اللہ جس کے لیے راستے ہموار کرنا چاہوں، دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس کا راستہ روکنا چاہے اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ آج صدیہ گزرنے کے بعد آج بھی دیکھ لو صحابہ کے غلاموں کا راستہ روکنے کے لیے ایران نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، پاکستان کے اہل تشیع نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا،
اور اہل تشیع کے نمکخواروں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ صحابہ کرام کے نام لیوا روز بروز ترقی کر رہے ہیں، ان کے راستے میں روڈ اٹکانا چاہیے اور ان کے راستے میں رکاوٹ بنانی چاہیے، لہذا کوئی طریقہ اختیار کرو، صحابہ کے غلاموں کا راستہ روکو۔ سب کو پتا ہے صحابہ کے غلام بڑھتے جا رہے ہیں، صحابہ کے غلاموں کے لیے راستے ہموار ہوتے جا رہے ہیں۔ کل تک یہ صدا جنگی شہید لگایا کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ جناب جذباتی ہے، لوگ کہتے تھے جناب فرقہ پرست مولوی ہے، لوگ کہتے تھے جناب اپنی خطابت کو منوانا چاہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب جذباتی ہے۔ آج دنیا نے دیکھ لیا 1985 میں جو بات جنگی شہید جنگ کے گلیوں میں کہا کرتے تھے اور مسجد حق نواز کے ممبروں محراب سے لگایا کرتے تھے، آج دنیا نے دیکھا مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر وہی آواز لگا رہی ہے۔ دیوبند مکتب فکر کا مولوی بھی کہہ رہا ہے صحابہ کرام کے دشمن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بریلوی مکتبہ فکر کا عالم بھی کہہ رہا ہے صحابہ کا گستاخ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اہل حدیث بھی کہہ رہا ہے صحابہ کرام کے گستاخ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلمان کا ہر مکتبہ فکر کہہ رہا ہے صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا تحفظ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہر بندہ کہہ رہا ہے صحابہ کرام کو پاکستان کے آئین میں تحفظ ملنا چاہیے، قانون کے اندر صحابہ کرام کی حیثیت منوانی چاہیے، قانون کے اندر آئین کے اندر صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا تحفظ ہونا چاہیے۔ ایک طبقہ کہہ رہا ہے اگر یہ بات اسی طرح چلتی رہی تو ہمارے چہرے سے کفر کا نقاب اتر جائے گا اور لوگ ہمیں اسلام کے نام سے نہیں کفر کے نام سے پہچاننے میں لگ جائیں گے۔ تو وہ کہہ رہے کہ جناب راستہ روکو، انہیں کیا پتا جن کے لیے اللہ ماحول سازگار کرنا چاہے اور جن کے لیے خدا راستے ہموار کرنا چاہے۔ تم نے نہیں دیکھا کہ شہداء کا خون خود راستے بناتا ہے، یہاں بھی شہداء کا خون اپنے لیے راستہ بنا رہا ہے اور منزل مقصود تک پہنچ رہا ہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا، بات کہیں اور نکل گئی۔ وہ شخص جو نبوت کا سب سے بڑا دشمن تھا اور جس کے شب و روز کی ڈیوٹی یہی تھی کہ نبوت کا راستہ روکنا ہے، جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، یہ ابو جہل قدم با قدم نبی کا راستہ روکنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، مکہ مکرمہ کے دائیں بائیں جا کر نبی کے مخالفت میں لوگوں کو تیار کرتا ہے۔ اس نبی کی بات کو نہیں سننا، جناب کیوں نہیں سننا؟ تمہیں نہیں پتا نعوذ باللہ ساحر ہے، نعوذ باللہ کاہن ہے، نعوذ باللہ جادوگر ہے، یہ ایسا کلام رکھتا ہے جو اس کا کلام سن لے وہ اپنے ابا کا نہیں رہتا، اپنی اماں کا نہیں رہتا، اپنی قوم کا نہیں رہتا، اپنی برادری کا نہیں رہتا، خاندان سے کٹ جاتا ہے، برادری سے کٹ جاتا ہے، قبیلے سے کٹ جاتا ہے، قوم سے کٹ جاتا ہے۔ لہٰذا قوم سے نہ کٹنا، خاندان اور برادری سے نہیں کٹنا، اس محمد کے قریب نہیں جانا۔ کہنے کا مقصد یہ وہ ابو جہل جو ہمیشہ پاک پیغمبر کا راستہ روکتا ہے، نبوت کی دشمنی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، وہ بھی کسی موقع پر توجہ کرنا، نبی کا کمال بتانا چاہتا ہوں جو اللہ کا آخری نبی ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا، اللہ دنیا والوں کو بتانا چاہتے جس طرح نبوت کی انتہا محمد میں ہے اسی طرح کمال کی انتہا بھی محمد میں ہے، جس طرح نبوت کا اختتام محمد پر ہے کمال کا اختتام بھی محمد پر ہے، جس طرح نبی محمد کے بعد نبوت کا تصور ممکن ہی نہیں ہے اسی طرح محمد کے کمالات کے بعد کمال کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ نبوت کا خاتمہ محمد پر ہے تو کمالات کا خاتمہ بھی محمد پر ہے۔ یہی ابو جہل جو ہمیشہ دشمنی کی بات کرتا ہے اپنے ہاتھ میں چل کنکریاں اٹھا کر محمد کی خدمت میں آتا ہے، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذہن میں بات ہے کہ جناب آج میں اس کمال والے شخص کو لاجواب کر دوں گا اور دنیا والوں کو بتا دوں گا یہ اپنی کمال کی بات کرتا ہے، اس کے پاس کمال نام کی نعوذ باللہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ابو جہل پیغمبر کے پاس آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے محمد یہ تو بتانا، بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اس وقت میری بند مٹھی میں کیا چیز ہے؟ اگر تو نے بتا دیا میں تیرے کمال کو مان لوں گا، تیری عظمت کو مان لوں گا، تیری بات کو مان لوں گا، تیری رفعت کو مان لوں گا، تیری بلندی کو مان لوں گا۔ حالانکہ عقل کا اندھا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جناب بند مٹھی میں کیا ہے آپ بتا دو تو بتا دوں گا، لیکن سنو اللہ رب العزت اپنے آخری پیغمبر کا کمال ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ قربان پاک پیغمبر نے کیا کہا؟ اوے ابو جہل اگر میں یہ بتاؤں تیری
مٹھی میں کیا ہے، چلو یہ بھی تو کہتا ہے، کمال کی بات ہے، عظمت کی بات ہے، بلندی کی بات ہے، یہ کام کیوں نہ کرے بجائے اس کے کہ میں یہ بتاؤں تیری بن مٹھی میں کیا ہے۔ یہ کمال تو اپنی جگہ، کمال تو یہ ہے تیری بن مٹھی میں جو چیز ہے وہ یہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ نہیں سمجھے؟ کہا کہ کمال تو یہ ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں کہ میں یہ بتاؤں کہ تیری بن مٹھی میں کیا ہے۔ ابو جہل کمال کی انتہا تو تب ہوگی نا، تیری عقل کا پردہ تو تب اٹھے گا نا جب تیری بن مٹھی میں موجود کوئی بھی چیز ہے وہ یہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل نے کہا او محمد کیا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میری بن مٹھی میں جو چیز ہو وہ یہ کہہ دے کہ آپ کون ہیں؟ محمد نے کہا کہ ہاں ابھی یہ چیز بتاتی ہے کہ میں کون ہوں۔ تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے پاک پیغمبر کی نبوت والی زبان سے، کمال والی زبان سے ابھی یہ جملے نکلنے کی دیر تھی کہ ابو جہل تیری بن مٹھی میں جو چیز ہوگی وہ یہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ اتنی بات کہنے کی دیر تھی ابو جہل کے بن مٹھی میں کنکر بھی بولنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کمال دیا، لیکن جو آخری نبی ہے اس کی کمال کی انتہا ہو گئی۔ جس طرح نبوت اپنے انتہا کو پہنچی، کمالات کے دنیا میں جاؤ، کس کس کمال کی بات کرو گے اور کس کس کمال کو تلاش کرو گے، بس دنیا کمال میں جو چیز بھی دنیا والوں کو ملے بس اتنا سمجھ لینا کہ ہر کمال کی انتہا کس پہ ہے؟ بولو کس پر ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آخری بات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مسلمانوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ نبوت ایک وصف کا نام ہے اور نبوت کے ساتھ چند خصوصیات ہوتی ہے، اور وہ خصوصیات اگر کوئی شخص نبی کے علاوہ کسی اور کے لیے بتائے، کسی اور کے لیے کہے، کسی اور کے لیے سمجھائے تو گویا بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا بھی پیغمبر کے ختم نبوت پر ایمان پیغمبر کی ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے۔ مثال کے طور پر نبی کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ کیا آتی ہے؟ وحی آتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ جناب نبی کے علاوہ بھی ہمارے ان 12 افراد پر بھی وحی آتی ہے تو بتاؤ ختم نبوت کا انکار ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ اسی طرح نبوت کا خاصہ ہے کہ جناب نبی معصوم ہوتا ہے، جس طرح پاک پیغمبر آخری نبی ہے اسی طرح پیغمبر مصطفیٰ آخری معصوم بھی ہے۔ اب پاک پیغمبر کے بعد اگر کوئی کسی اور کے لیے یہ عقیدہ رکھے کہ ہمارے فلاں 12 امام بھی جناب معصوم ہے تو بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ نبی کے بعد کسی ایک کو معصوم ماننے والا یا 12 کو معصوم ماننے والا اس کا ایمان بھی ختم نبوت پر، بولو، ختم نبوت پر نہیں ہے۔ تو لہٰذا جس طبقے نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی کے بعد اپنا نبی بنایا ہے اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور صحابہ کے دشمنوں نے جنہوں نے ایک کے بجائے 12 کو نبوت کا خاصہ دیا اور نبوت کے منصب پر بٹھایا، وہ ساری خاصیتیں جو نبوت کے لیے خاص ہے وہ ایک کے لیے نہیں 12 کے لیے مانی، تو 12 کے لیے بھی نبی کے خاص سے ماننے والوں کا بھی اسلام سے کوئی تعلق۔ تو آئیے گلی گلی، کوچا کوچا، کریا کریا یہاں سے جا کر کے عزم کریں کہ ہم نے ہر جگہ جا کر جہاں پر صحابہ کی عظمت کی بات کرنی ہے وہاں پر یہ بھی کہنا ہے کہ عقیدہ امامت کے آڑ میں جو نبوت کا ختم نبوت کا منکر ہے اس طبقے کا اسلام سے کوئی تعلق۔ یہ محنت ہوگی الحمدللہ، چلتے قدم کے ساتھ دنیا دیکھ رہی ہے، جنگی شہید سے لے کر آج کے دور حاضر کے آخری شہید تک ہمارے شہداء نے جو اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، اسی پروگرام، اسی موقف کے لیے کہ صحابہ کرام ختم نبوت کے سب سے بنیادی گواہ ہیں، صحابہ کرام ختم نبوت کے عینی گواہ ہیں۔ آؤ مسلمانوں، ختم نبوت کے عینی گواہوں کا، ختم نبوت کے بنیادی گواہوں کا اور ختم نبوت کے ارد
جو سب سے بنیادی پہرا لگا ہوا ہے صحابہ کرام کا، اس پہرے پر اپنے آپ کو پہرہ دار بنا دے۔ جب صحابہ کرام پر کسی کا ہاتھ نہیں پہنچے گا تو نبوت تک کسی کا ہاتھ، یہ محنت کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔